وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے مرتے وقت کی وصیت اپنی اولاد کو دی، اور وہی وصیت یعقوب نے بھی دی۔ تو اس دفعہ ابراہیم اور اسماعیل کے بجائے اس آیت میں کیا ہے؟ ابراہیم اور یعقوب۔ اب یعقوب کون ہے؟ یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اب دوسری نسل کی بات ہو رہی ہے فوراً بعد، ایک طرف سے اسماعیل کی نسل کی بات ہو گئی، اب دوسری طرف بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا جا رہا ہے، ایک ہی مقام پر، ایک ہی کلام میں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یعقوب نے بھی یعنی اسرائیل نے بھی اپنے بچوں کو وہی وصیت کی تھی جو ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی تھی مرتے وقت۔ کیا تھی؟ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ آنے دینا، خبردار کہ موت آ جائے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلم ہو۔ اب مسلم کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے، جس سے ان کو چڑ تھی، ہم کیوں مانیں اس چیز کو، یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ابراہیم نے جو اسلام اسماعیل کو سکھایا وہی اسلام اسحاق کو سکھایا، وہی اسحاق نے اپنی اولاد یعقوب کو سکھایا، اور پھر انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح اب یعقوب کی اولاد کے بارے میں ایک پوری صورت ہے، صورت یوسف۔ یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف، تو وہ یعنی پوتے کے بھی بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے نا، ان کی جو دو لوگ ان کو ملے، ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کا مذہب فالو کرتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ انہوں نے کن کا ذکر کیا؟ ابراہیم کا اور اسماعیل کا اور اسحاق کا، یعنی ان کے ہاں کوئی تفریق نہیں تھی، وہ تو اسماعیل کو بھی مانتے تھے۔ یہ تو بعد میں تم لوگوں نے یہ تفریق کی ہے، تم نے ان کا نام کاٹ کے الگ کیا ہے، وہ تو ہمیشہ سے شامل تھے۔ تو یہاں پر اس بات کو دوبارہ سٹریس کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تم اس تاریخ کا ایک حصہ لے کے اس کو توڑ مروڑ کے تم نے اپنی شناخت بنا لی ہے، ایسا مت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس آؤ، ان کی اصل تاریخ کی طرف واپس آؤ۔ پھر کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور تمہیں یاد نہیں، تم کیا خود تھے وہاں پر جب یعقوب پر موت آئی، جب یعقوب کے سامنے موت حاضر ہوئی۔ اب یعقوب علیہ السلام کے آخری لمحات ان کی زندگی کے۔ یعقوب کا دوبارہ آپ پوچھ رہا ہوں، دوسرا نام کیا ہے یعقوب کا؟ اسرائیل۔ اذ قال لبنیہ، مرتے وقت انہوں نے جب اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹوں کو کیا کہیں گے؟ بنی اسرائیل۔ یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل، اپنے بیٹوں سے انہوں نے کیا کہا مرتے وقت؟ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ میں تو مرنے لگا ہوں، تم لوگ اب کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سبحان اللہ، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ وہ کون آباء و اجداد تھے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ایک ہی تو الہ ہے، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ اور یہ ہیں یعقوب کے بیٹے، ابراہیم اسرائیل علیہ السلام کے اوریجنل بیٹے، اوریجنل بنی اسرائیل۔ ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تم کیا اپنے آپ کو کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، اور تم کہتے ہو نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی، ہمیں بڑا فخر ہے، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ تم کون سے بنی اسرائیل ہو؟ بنی اسرائیل تم کیا اس وقت تھے جب وہ ان کے اسرائیل کی موت ہو رہی تھی، اور انہوں نے کیا سوال پوچھا تھا اپنے بیٹوں سے؟ تمہارے آباء و اجداد سے، تمہارے دادا پردادا سے کیا پوچھا تھا انہوں نے، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اب کیا جواب دو گے آگے سے؟ پھر یہ سب ساری بات سمجھانے کے بعد کہا ان سے تلک امۃ قد خلت، لیکن وہ ایک قوم ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد وہ ایک قوم ہے جو اب جا چکے، وہ گزر چکے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے جو بھی انہوں نے کمایا وہ ان کے کھاتے میں گیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کھاتے میں صرف وہی جائے گا جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم لوگ کیا کرتے تھے۔ ان کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو تسلی دینا چھوڑ دو۔ اور یہ ایک مرض تھا بنی اسرائیل کا، تاریخ کا حوالہ دے کر، بڑے بڑے اچھے دنوں کا حوالہ دے کر، فتوحات کا حوالہ دے کر، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کر، جیسے مسلمان جی آج کل بھی نا، ہم نے بدر میں یہ کیا تھا، اور ہم نے کیا تھا ہم اسی ٹیم میں تو ہیں، تو ہم ہو گئے نا نہیں، وہ گزر چکے، انہوں نے جو کمایا وہ کما چکے۔ اب اس کا حوالہ دے کے آپ صوفے پہ بیٹھے ہم نہیں کر سکتے،
اب آپ کو اپنا خود کمانا پڑے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خاص کر حج کے موقع پر. یہ لوگ آج کل کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر تبصرہ کیا، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. بننا ہے تو یہودی بنو، چلو عیسائی بھی بن جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ تم ہدایت پر ہوگے. قل، اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی ہو مسلمان تو ہو جاؤ. اگر مسلمان ہے، اگر نام کا بھی مسلمان ہے، چلو کافی ہے، کم از کم امت میں تو شمار ہو گیا نا، ٹکٹ مل گیا. ان کا بھی یہی کانسیپٹ تھا. آگے سے جواب کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا. نہیں نہیں نہیں، مذہب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور حنیف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پورا فوکسڈ. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے کبھی نہیں تھے، ہرگز نہیں تھے. یعنی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی عادت، ان کی پرسنالٹی، ان کی سوچ، اصل میں وہ مذہب ہے، اصل میں وہ مذہب ہے، اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. جو ایک ہوتا ہے مذہب کی نا ایک شکل ہوتی ہے، ایک وضاقتہ ہوتی ہے، ایک لباس ہوتا ہے، ایک کسی کی شکل کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یہ مذہبی آدمی ہے، یہ ماشاءاللہ دیکھیں ذرا یہ بہت ہی اسلامی شخص ہے. میں آپ سے مزے کی بات کرتا ہوں. اگر آپ مکے میں ہوتے نا، مکے میں ہوتے اور آپ اپنے گھر سے نکلتے اور آپ ابو جہل کو دیکھتے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اسلامی آدمی ہے، دیکھو اس کے وضاقتہ دیکھو، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، عربی لباس بھی پہنا ہوا ہے. آپ جس لباس کو آپ ابھی اسلامی کہتے ہو نا وہ لباس ابو جہل نے بھی پہنا ہوا تھا، ابو سفیان نے بھی پہنا ہوا تھا، ابو لہب نے بھی پہنا ہوا تھا. داڑھیاں ان سب کی تھی، پگڑیاں ان سب کی تھی. ہم نے کیا کیا ہے؟ بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ دین کا اصل کیا ہے؟ جو ظاہر ہے، جو ظاہر ہے. عربی بھی بڑی اچھی بولتے ہیں، دیکھو کتنی عربی اچھی عربی بول رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دین کا ظاہر ہے، اور ایک دین کا اندر ہے. بنو اسرائیل کی سب سے بڑی غلطیوں میں پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا سارا زور دین کے ظاہر پر تھا، سارا کا سارا زور. کتنے اذکار یاد ہیں، کتنی تورات پڑھی ہوئی ہے، کتنے فتوے پڑھے ہوئے ہیں، تمہارا حلیہ کیسا لگتا ہے، تمہارا ٹائٹل کیا ہے، یہ چیزیں، ان چیزوں میں سارا زور تھا. اور پیچھے سے جائیداد میں حصہ مارنا، کاروبار میں ہیرا پھیری کرنا، اور لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا، چوری کرنا. یہاں تک کہ انہوں نے، قرآن نے اس بات پہ بھی تبصرہ کیا، وہ اپنے آپ کو تو مسلمان مانتے تھے نا اپنے طور پر، ہدایت والے، باقی سارے تو جہنمی ہیں. تو اگر ہم جہنمیوں سے چرا بھی رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو ان کے تلمود میں تو پورے چیپٹر ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ اگر کسی یہودی نے غیر یہودی سے پیسے ادھار مانگے تو اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو اس پہ تو حق نہیں بنتا. یعنی ان کو انسان سے کم تر بنا کرنا. تو میں نے کہا یہ تو کتنے دور پہنچ گئی ہے اس مذہب سے، جو ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کی فکر تھی. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں باقی سب کا فائدہ اٹھا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ چنے ہوئے نہیں ہیں نا، اس لیے ان کا فائدہ کوئی خیر ہے. میں انگلینڈ میں گیا کچھ سال پہلے، میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں یہاں ویسے امریکہ میں جو ہے نا ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارا بڑا زبردست سسٹم ہے. میں نے بتائی کیا سسٹم ہے جی آپ کا؟ کہتے ہیں میرے جو بچے ہیں نا، میں نے ہر بچے کے اسپیلنگ میں تھوڑے اسپیلنگ چینج کر کے نا الگ ان کے بینیفٹس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور بڑے بینیفٹس آتے ہیں. پھر اس سے میں نے اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے، اس کا کرایہ بھی آتا رہتا ہے، اوپر سے بینیفٹ بھی آتے رہتے ہیں. یہ کافروں کے میں نے خوب پیسے اڑائے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ایک مینٹیلٹی ہے کہ جھوٹ بولنا ہے، مکاری کرنی ہے، وہ کافروں سے لے رہے ہیں جی. خیر ہے، انہوں نے اتنا لیا ہے ہمیں اتنا لوٹا ہے، ہماری باری ہے لوٹنے کی. یہ مینٹیلٹی، یہ سوچ کس کی تھی؟ اصل میں یہ کس کی سوچ تھی؟ یہ بنو اسرائیل کی سوچ تھی، یہ ان کی سوچ تھی. اس پہ، اور یہ تمام ایسے نہیں ہے، تمام یہودی ایسے نہیں ہے، تمام عیسائی ایسے نہیں ہے. قرآن نے کبھی پورے گروہ کے بارے میں بات نہیں کی، ہو ہی نہیں سکتا. کہا ہے ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں، ان میں سے برے بھی ہیں. قرآن نے ہمیشہ بیلنس تصویر دی ہے. اور مسلمانوں میں بھی سارے کرپٹ نہیں ہیں، سارے اچھے نہیں ہیں. ہمارے اندر بھی وہی عادتیں آ جاتی ہیں جو ان کے اندر آئی ہوئی تھیں. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں سامنے رکھنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ تو کہتے ہیں بس نام کے عیسائی یا یہودی ہو جاؤ، کم از کم ہدایت ہوگی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قولوا، نہیں ان سے کہہ دو تم سب، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ. انبیاء کے نام تو سمجھ آ رہے ہیں نا. وما اوتی النبیون من ربہم،
اور ہم اس پر ایمان لائے جو تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور ان پر لایا گیا. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے, ہم تمام کو اکٹھا مسلمان مانگتے. مسلم آپ سوچ, ان آیات میں آپ کو بار بار سننے میں آ رہا ہوگا مسلم, اسلام, مسلم, اسلم, امتاً مسلمتاً لک, مسلمین لک, بار بار ایک ہی لفظ. اور اس لفظ کے پیچھے جو مفہوم ہے, یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے, یہ اصل میں ایک رہنے کا طریقہ ہے, ایک ورلڈ ویو ہے, ایک نقطہ نظر ہے. اس کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے. قل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اور اگر وہ ایمان لائے اس طرح کا جس طرح کہ تم لائے ہو تو پھر ہدایت پر ہیں. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اور اگر یہ مڑ جاتے ہیں تو پھر یہ بس اڑے ہوئے ہیں, اب یہ ماننے والے نہیں ہیں. پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہی سنتا ہے, وہی جانتا ہے. اب آگے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہم جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب حج کے موقع پہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو ہم یاد رکھتے ہیں اور جو تمام ارکان ہم پورے کرتے ہیں. ہم نے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو سوچا ہوا ہے کہ ہم ہمارے جو اسلام میں جو ریچولز ہیں ان میں سے ایک ہی ہے جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے, وہ کون سا ہے؟ حج. اصل میں 5 جو ہمارے ارکان ہیں نا, بنی الاسلام علی 5, پانچوں 5 کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے, صرف ایک کا نہیں. حج تو واضح ہے, اس کو تو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کعبے کی تعمیر, پھر صفا اور مروہ, وہ ایک طرف والد کا احترام, دوسری طرف والدہ کا احترام نا. صفا اور مروہ سے تو والدہ کی بات ہو گئی نا. پھر اس کے بعد جمرات کا بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے, پھر ذبح کا بھی اسماعیل علیہ السلام سے تعلق ہے. تو حج کے تمام ارکان کا ابراہیم علیہ السلام سے خود ہی ان کی زندگی سے تعلق ہے اس کا, ٹھیک ہے. نماز, رب اجعلنی, کون سی دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں. قرآن میں یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. قرآن میں جس نبی نے توحید کے بارے میں جس وضاحت سے بات کی ہے, کسی اور نبی نے باتیں تو سب نے ایک الہ کی ہیں, لیکن جس وضاحت سے ایک الہ کی بات جس نبی نے کی کسی اور نے نہیں کی, وہ کون سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. وما کان من, وہ شرک کرنے والے تھے ہی نہیں, اور انہوں نے شرک کی جو مخالفت کی جس کھلے طریقے سے کی, وہی اصل میں اس کو یہاں تک کہ عیسائی اور یہودی بھی ان کو وحدانیت کے والد مانتے ہیں, the father of the faiths, تو جو ہم شہادت کرتے ہیں اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے, نماز کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے, حج کا تعلق ابراہیم علیہ السلام. 2 ارکان رہ گئے. کون سے 2 ارکان رہ گئے؟ روزہ رہ گیا اور زکوٰۃ رہ گئی. زکوٰۃ آسان ہے, کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے قرآن نے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اسماعیل کہاں سے حکم لے کے دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. نماز اور زکوٰۃ جس طرح قرآن میں بار بار آتا ہے نا, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اصل میں وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہوا یہاں ہزاروں سال بعد پہنچا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا, ٹھیک ہے نا. پھر رہ گئی ایک چیز, ایک رہ گیا بس, وہ کیا ہے؟ روزہ. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح روزے کو انٹروڈیوس کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ابھی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی, اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے اکٹھے دعا کی, ایک نبی بھیجنا, وہ کیا کرے گا؟ آ کے آپ کو آیات سنائے گا. ہماری اولاد میں سے ایک نبی بھیجیے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات سنائے گا, کتاب سکھائے گا, حکمت سکھائے گا. وہ کون سا نبی ہے؟ ہمارے نبی ہیں. اور انہوں نے کتاب سکھانی شروع کی, آیات سنانی شروع کی. کس مہینے میں شروع کی؟ رمضان کے مہینے میں. رمضان کا مہینہ ہم سیلیبریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ہزاروں سال پرانی دعا جا کر اب قبول ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے رمضان کے مہینے میں. اصل میں 5 کے 5 ارکان واپس جاتے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اور یہ سمجھنا صرف ایک علمی بات نہیں ہے, اس کا تعلق ہمارے پورے دین کے فہم سے ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم آپ سیرت کو پڑھتے ہیں نا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. یا تو ابن اسحاق کھول لیں, ابن ہشام کی سیرت ہے وہ کھول لیں, اردو میں بھی سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں, آپ کھول لیں. آپ کو شروع سے یعنی غار حرا سے بات شروع ہوگی, اور پھر آگے چلے گی, نسل کے بارے میں بھی بات ہوگی شروع میں, اور پھر آگے سے چل کر پھر آپ مکی دور, پھر ہجرت, پھر مدنی دور. وہ تو سیکوینس ہے نا پوری سیرت کی. لیکن قرآن نے سیرت کا ذکر اس طرح نہیں کیا, قرآن نے سیرت کے مقاصد کا ذکر کیا کہ اس کہانی کا مقصد کیا ہے. اور یہ آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے نا وہ 100 سال سے زیادہ تھی.
اور قرآن نے ان کی زندگی کے جو احوال بتائے ہیں نا، وہ شاید ملا کر بھی اگر ویڈیو کیمرہ ہوتا نا اس وقت تو 1 گھنٹے سے کم ہوتے. 100 سال کی زندگی قرآن نے کتنی دیر کی بات کی ہے؟ 1 گھنٹے کی. ایک کانورسیشن یہاں پر ہے، ایک وہاں پر ہے، ایک انہوں نے اپنے باپ سے کچھ اپنے والد سے بات کی، ایک اپنے بچوں سے بات کی، ایک نمرود سے بات ہو رہی ہے. تھوڑے تھوڑے حصے ہیں، وہ ملا کے کل ملا کے ان کی زندگی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوگا. وہ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال ہے. آپ کو 950 سال کی تاریخ ملے گی قرآن میں؟ نہ. کچھ بیوی سے بات ہو رہی ہے، کچھ گھر والوں سے بات ہو رہی ہے، کچھ قوم سے بات ہو رہی ہے، اور وہ باتیں ملا کے بھی آپ کو آدھا گھنٹہ بھی مل جائے بڑی بات ہے. قرآن نے ایک بہت بہت زیادہ خلاصے کا خلاصہ بنا کر آپ کو نبی کا قصہ سنایا، کسی بھی نبی کا قصہ سنایا. موسیٰ علیہ السلام کا پورا کئی سال انہوں نے مصر میں گزارے، پھر اس کے بعد صحرا میں گزارے. لیکن قرآن میں چلیں 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا وقت کے اعتبار سے. اسی طرح جو سیرت ہے نا، اب اگر آپ کی سیرت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو 1-2 مہینے لگ جائیں گے سیرت کی کتاب پوری مکمل کرنے میں. لیکن قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو احوال ہیں، جن کا ذکر ہے، وہ بہت کم ہے. اور ان کا مقصد ہے اصل بنیاد اور اصل مقصد سمجھنا. جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا مقصد سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے. قرآن نے سیرت کا مقصد کیا سمجھایا ہے؟ سیرت کا مقصد اصل میں یہ سمجھایا ہے کہ جو کام ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا نا، اس کو مکمل کرنا ہمارے نبی کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اصل مقصد یہ تھا. کچھ لوگوں نے بعد میں آ کے کہا اصل مقصد سیاسی تھا، اصل مقصد جو ہے فتوحات تھی، اصل مقصد جنگ تھی، اصل مقصد لوگوں نے ایک رنگ لگایا ہے اس کے اوپر. قرآن نے کیا رنگ لگایا ہے؟ قرآن نے خود کیا تصویر کھینچی ہے؟ اصل مقصد سیرت کا ایک ایک مرحلے کا اصل مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام نے جو کام شروع کیا تھا، کعبے کی تعمیر. کعبے کو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کے ارد گرد بت تھے، اسی کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. جب وہ دعوت یہ ناقابل برداشت ہوگی تو ان پر قتل کی سازشیں شروع ہوئیں. پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، اور جو جنگیں بھی ہو رہی ہیں ان جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ کعبے کو آزاد کرنا ہے. اصل میں کعبے کو آزاد کرنا ہے. جب مدینے میں گئے ہیں اور حرم کی طرف پیٹھ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں یروشلم کی طرف، پھر آیات آتی ہیں اسی صورت میں آگے آ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات کرنے کے بعد. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کر کے اس بات کو ریسٹور کیا جا رہا ہے کہ اصل مقصد کعبہ ہے تم لوگوں کا، اور تم بھی انہی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں سے ہو، تم بھی مسلمان بھی. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو، انہی کا مذہب ہو، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اچھا جب پیٹ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم نے آپ کی شکل دیکھ لی، آپ پر اداسی آ گئی تھی کہ آپ قبلے کی طرف پیٹ کر رہے تھے، تو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اب آپ قبلے کی طرف کیجئے. اچھا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی کوشش کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، کچھ مہینے ہوئے ابھی مدینے میں، قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن قبلے کے ارد گرد کیا ہے؟ بت ہیں کہ نہیں؟ بت تو ابھی ہے نا. تو آپ کو دل میں تکلیف نہیں ہوگی ہر نماز کے دوران؟ ہر نماز میں آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ کعبے کی بھی حرمتی ہو رہی ہے، کعبے کو آزاد کرنا ہے؟ تو قرآن نے کیا کیا؟ پہلے قبلے کی چینج کی بات کی. قبلے کی چینج کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی بات کی؟ حج کی بات کی. اسی صورت میں بقرہ میں، اور بقرہ جو ہے جو ابتدائی دور ہے نا مدینہ کا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب حج کی آیات آ گئی ہیں لیکن کوئی مسلمان حج کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کعبہ کس کے قبضے میں ہے؟ کفار کے قبضے میں. اور حج کا سارا مقصد کیا ہے؟ جو چیز ارینا مناسکنا، ہمیں اس کے منسک سکھائیے. ابراہیم نے مانگا تھا نا علیہ السلام، ان مناسک کو پورا کرنا ہے. یہ سکھا دیا اب تمہیں، یہ کرو اور یہ 10 دن مکمل کرو اور یہ کرو. وہ سارے احکام یہاں سورۃ البقرہ میں آ گئے. اب مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا ہمیں حج کرنا ہے، لیکن حج کرنے کے لیے کو مشرکین کیا دروازہ کھول کے ویلکم کریں گے، ویزا دیں گے آپ کو؟ ابھی تو خون کے پیاسے ہیں وہ آپ کے. اب ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ حکم تو پورا ہو ہی نہیں سکتا سوائے کس چیز کے؟ ان سے لڑے. ان سے لڑنے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اپنی قوت بڑھانی پڑے گی، اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بدر سے پہلے کچھ آیات نازل کی تھیں. وہ کیا تھیں؟ طالوت اور جالوت کی. اور طالوت اور جالوت کے بارے میں جب انہوں نے اپنی آرمی کو ٹرین کیا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا ہم ایک دریا میں سے گزریں گے، فمن شرب منہ فلیس منی. غور سے سننا، جو اس میں سے پی لے گا وہ میری آرمی میں نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے نہیں لے گا وہ میری آرمی میں شامل ہے. یہ ڈسپلن کا ٹیسٹ تھا نا. تو کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟
فوج کو تیار ہونے سے پہلے آپ کو ان کے ڈسپلن کو تیار کرنا پڑے گا. تو مدینے میں بدر سے پہلے رمضان کی آیات نازل ہوئیں اور ان کا پھر آگے ذکر ہے. اور رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ سامنے کھانا رکھا ہے، چھونا نہیں ہے. اور رمضان ہی کے 27 میں پھر بدر ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹریننگ نازل کی جس کے لیے اب آگے مارکا آنے والا ہے. پھر حج کی بات ہوئی. تو یہ تمام چیزیں جو اس صورت میں آ رہی ہیں اور جو بنو اسرائیل سے ٹرانزیشن ہوئی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت صحیح طرح سے سمجھ اس وقت آئے گی جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گی. قرآن نے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے، ان دونوں کو الگ کرنا ناممکن کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے سیرت پڑھنی ہے تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کریں گے. نہیں، آپ نے بات شروع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کی دونوں اولادوں سے، اور ان دونوں اولادوں کے ساتھ ہوا کیا تھا اور اس تمام کی تکمیل کیسے آ رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اصل میں بات یہ ہو رہی ہے. اسی لیے ایک نبی ہے جس کے بارے میں کسی اور نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا قرآن نے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ابراہیم کے مذہب کا اتباع کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. ہمیں کہا ہے ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے. ہمارے دین کا دوسرا نام پتہ ہے کیا؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب. یعنی یہ نام بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کا مذہب. اور پھر جب آخر میں جا کر جب کعبہ جو ہے وہ آخر میں بالکل پاک ہو جاتا ہے اور پھر حج پرفارم ہوتا ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ اب جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. وہ جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ وہ آخری امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا. آخری امتحان تھا اپنی اولاد کو ذبح کرنا، اور پھر ان کو جانور ذبح کرنے کو کہا تھا. یہاں آخری امتحان پاس ہو گیا، کعبہ جو ہے وہ آزاد ہو گیا. اب یہاں پر حج ہو رہا ہے اور جانور ذبح ہو رہا ہے. تو ہم جو ابھی کرتے ہیں نا وہاں پر حج، وہ اصل میں ہم ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو پورا ایک 4000 سال کا مشن ہے نا، اس کی تکمیل کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ بہت بہت عظیم چیز ہے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں نا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ جتنا انسان سوچے گا، جتنا غور کرے گا، میں تو کہتا ہوں ان دنوں میں آپ کو قرآن کے جو مقامات ہیں نا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان پر بیٹھ کے غور کرنا چاہیے. انسان کو تدبر کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں خاص ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت اہم چیز ہے. اس میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، دکھیں گی، جو آپ کو لگے گا کہ آپ نئے سرے سے اسلام سیکھ رہے ہو، بالکل نئے سرے سے اسلام سیکھ رہے ہو. ایک ذہن میں آخری چیز آ گئی، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اب میں بتا دوں گا. وہ یہ ہے، مسلمان اب آج دنیا میں کتنی تعداد ہے ہماری؟ 20% سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. بنی اسرائیل کی بھی بڑی تعداد تھی، اپنے آپ کو وہ تعداد میں سمجھتے تھے ایک زمانے میں. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ تمہاری، قرآن نے ایک دفعہ تبصرہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا روب تھا، تم بڑے اپنے آپ کو بہت بڑی قوم سمجھتے تھے. لیکن بار بار ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کے سامنے ایک بات آئے گی کہ وہ کبھی بڑی تعداد میں نہیں تھے. ان کے فالوورز بھی کبھی تعداد میں، اصل میں اکثریت انہوں نے اپنی زندگی اکیلے گزاری ہے، اکیلے. اور ان کے ارد گرد زیادہ تر اندھیرا ہوتا ہے، وہ اکیلے ہوتے ہیں. آپ کو آج مسلمان ہونے کے ناطے، کوئی مسلمان ہے سری لنکا میں، کوئی مسلمان ہے انڈیا میں، کوئی مسلمان ہے پاکستان میں، کوئی مسلمان ہے دبئی میں، کوئی مسلمان ہے سعودیہ، کہیں بھی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اسلام باہر کا رہ جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد اسلام کا مذاق ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کا مذاق ہو رہا ہوتا ہے. فیملی کے اندر، آپ کی گیدرنگز کے اندر، آپ کے آفس کے اندر رشوت کا اہتمام ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی نماز کا کسی کو خیال نہیں ہے، غیبت عام ہے. یعنی جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے، جو ہدایت ہے، وہ آپ دیکھیں گے ہمارے کلچرز میں دین سکھا رہا ہے کہ تمام برابر ہیں، تمام انسان برابر ہیں، ہم ایک ہی صف میں نماز اسی لیے پڑھتے ہیں. لیکن جس کلاس سوسائٹی کا ہمیں احساس ہے نا، آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا کے بیٹھو گے، کسی اور کلاس سے، کوئی ٹرک ڈرائیور کلاس سے کوئی آ کے اس ریسٹورینٹ میں بیٹھ گیا، یہ کیسے لوگ آ گئے یہاں پہ، سارا مزہ خراب کر دیا. یہ امریکہ میں نہیں ہوتا، لاہور میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں جو برتری کا احساس ہے، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگت کی بنیاد پر، جن چیزوں کو اسلام نے آ کے برباد کیا، اس کو ہم نے بڑی اچھی طرح ریسٹور کیا ہے مسلمانوں نے.
اور اگر آپ نے واپس اپنے دین کے بارے میں کانشیس ہونا ہے نا، دوبارہ اپنے آپ کو جگانا ہے، تو آپ کو لگے گا کہ آپ اکیلے ہو، یعنی آپ کے فیملی والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اکیلے، آپ بس خواہ ہر کوئی آپ سے غصہ کر رہا ہے۔ اس وقت جب آپ ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کرو گے نا، اور دیکھو گے کہ ان کے ابا ان سے کتنے خفا ہو رہے تھے، اور ساری قوم ان سے کتنی خفا ہو رہی تھی، اور وہ بس کھڑے رہے، ان کا ایک اللہ تعالیٰ سے ان کی ایک لائلٹی ہے، ان کی وفاداری اپنے رب سے ہے ان کی، اور وہ اس وفاداری میں کھڑے ہوئے، کسی کو غصہ آئے تو آتا رہے، میں کیا کروں۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں یا آسٹریلیا میں ان ملکوں میں ہم مائنورٹی ہیں، اصل میں مسلمان ہر جگہ مائنورٹی ہے، جہاں میجورٹی میں ہے وہاں بھی مائنورٹی میں ہے، وہاں بھی مائنورٹی میں ہے۔ ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں جی میں بڑا فتنہ ہے جی امریکہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں ذرا مسلمان ملک میں جائیں گے، حلال کھانے کو ملے گا، اذان ہوگی، تو میرے بچوں کی مجھے بڑی فکر ہے۔ ہاں جی، آپ ٹھیک ہے، آپ خوشی خوشی جائیے، میں تو آپ کو آپ جائیے، ضرور جائیے، آپ 3 مہینے بعد واپس آ جائیں گے۔ کیوں آئیں گے واپس؟ جی یہاں پہ فحشا ہے، یہاں پہ بڑی بے شرمی ہے، یہاں پر غیر اسلامی ماحول ہے۔ ہاں جی، وہاں بڑا اسلامی ماحول ہے، اذان سے اسلامی ماحول بنتا ہے، حلال چکن سے اسلامی ماحول بنتا ہے۔ بازار کا کیا حال ہے، بزنس کا کیا حال ہے، حکومت کا کیا حال ہے، رشوت جو ہے، اردو نہیں آتی تو رشوت آتی ہے، کافی چل جائے گی۔ کرپشن کس لیول تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو جو اگر یہاں پر اسلام کے خلاف آپ ماحول دیکھ رہے ہو جو ظاہر ہے، جو باہر سے نظر آتا ہے، وہاں پر آپ کو اندر سے نظر آئے گا۔ تو اب پھر آپ دیکھ لو، پھر آپ کے بچے آپ سے کہیں گے وہاں پہ تو آپ کہتے تھے کہ یہ ہم مسلمان ایسے نہیں کرتے، یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ رائٹ؟ اس بار ہمارا مذہب ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں بھاگ کے کہیں سیف جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ ہم ابراہیم کا مذہب ہے علیہ السلام، کہاں جاؤ گے؟ اصل میں یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم کہیں چھپ کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں پھر ہم اور ہماری اولاد بچ جائے گی۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام صحرا میں تھے، مکے میں تھے، وہاں تو کوئی خرابی کا سوال ہی، نہ کوئی بیچ ہے وہاں پہ، نہ کوئی کسینو، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ انہیں فکر ہے میری اولاد کیسے بچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہمارا ایمان ماحول سے نہیں بنتا۔ جو سب سے بڑا لیسن ہے نا ایمان ماحول سے نہیں بنتا۔ ایمان اپنے اندر سے اگر ایک جو ضمیر ہے وہ جاگ جائے نا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی لا لگ جائے، آپ کہیں بھی ہوگے آپ روشنی بن جاؤ گے۔ آپ اندھیرے میں ہوگے تو اندھیرے سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا، اندھیرے کو آپ سے ڈر لگے گا۔ اصل بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے۔ لیکن ہم کیونکہ وہ چیز بھول گئے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ذرا چھپا کے کسی کونے میں گھس جائیں تو پھر ہم اور ہمارے بچے صحیح رہیں گے۔ میں یہ ٹریجڈی 1000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم، اور میں دعا کرتا ہوں اس کمیونٹی کے لیے اور ایسی کمیونٹیز کے لیے، لوگ موو ہوتے ہیں، مسجد پاس میں ہے، اسلامی ماحول ہے، مسلمان ہیں، بچوں کو اذان سننے، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن جب وہی بچے آ کر کہتے ہیں نا کہ سر آپ سے ذرا امام صاحب ذرا میں کونے میں آپ سے بات کروں، میری بچی کہہ رہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں، میں کیا کروں؟ ہم تو یہاں پر پیسے خرچ کر کے ایکسٹرا لگا کے ہم یہاں پر آئے تھے تاکہ ہمارے بچوں کا اسلام بچ جائے، اور میری بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے حجاب نہیں پہننا، مجھے نماز نہیں پڑھنی، کیا آپ کو یہ ذرا پھونک شوک مار دیں، مسئلہ حل کر دیں۔ یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماحول سے اسلام آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں بھی گئے ہیں نا، ماحول ان کے خلاف تھا شروع سے، گھر کے اندر تک ماحول ان کے خلاف تھا۔ اصل ایمان اندر سے پیدا ہوتا ہے، باہر سے اندر نہیں آتا، اندر سے باہر جاتا ہے۔ ہمیں ایک ذہنیت تیار کرنی ہے، ہمیں ایک مینٹیلٹی تیار کرنی ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ سامنے تمہارے اندھیرا ہی اندھیرا ہونا ہے، میں نے نہیں ہونا یہاں پہ۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے، میرے بعد کیا کرو گے؟ میں تو جا رہا ہوں، پھر کیا، کون بچائے گا تمہیں؟ کس کی عبادت کرو گے؟ کیا عبادت کرو گے میرے بعد؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بعد تمہارے سامنے اتنی شیطانیت آئے گی، اتنے موقع آئیں گے غلط راستے پہ جانے کی، اس وقت تو تمہیں اپنی چوائس کرنی ہوگی نا، تمہیں تو اپنا فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ کے جن کے بچے ہیں کالج جانے والے ہیں، آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہے، دیکھو کالج میں نا تمہیں بہت موقع ملیں گے بہت غلط کام کرنے کے، اور تم اپنے فون پہ ساری چیزیں چھپا سکتے ہو، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کچھ کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، بلکہ تم ابھی بھی کر سکتے ہو، ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ تم اپنی ایپس چھپا سکتے ہو، تم اپنے ای میل، نیا آلٹرنیٹیو ای میل بنا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو تم، کوئی کچھ مشکل نہیں ہے۔
لیکن اصل میں ہم جو ہے نا یہ جو باہر کی ایکسپیکٹیشن ہے نا، بچے نے حفظ کر لیا ہے، بچے نماز پڑھنے آتا ہے، بچے نے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لی ہے، اس کا مطلب بچہ بچ گیا نہیں. یہ باہر کا ہے، یہ سب باہر کی چیزیں ہیں. اندر کی چیز ہے انسان کی سوچ، اس کو بدلنا ہے، اس کو ابراہیمی بنانا ہے. ملت ابیکم ابراہیم بل ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کیا تھی؟ یہ نوجوانی کے دنوں میں ان کی سوچ کیسی تھی؟ اس سوچ کو کیسے ایمفسائز کیا جائے، کیسے اپنی اولاد میں ڈالا جائے. جب تک آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں وہ ایسے مشکل سوال؟ کہاں ہے میرا رب؟ یہ رب ہے کیا؟ یہ رب ہے کیا؟ اس کی عبادت کروں، اس کی عبادت کروں؟ مشکل سوال پوچھ رہے ہیں نا، مشکل سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں. یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کے اندر لانی ہے، ورنہ ہم اس کو یہ چیز سروائیو ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ ہم بنی اسرائیل بن جائیں گے. بنی اسرائیل کیا ہیں؟ باہر سے مسلمان لگتے تھے، اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے. وہی چیز بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسی کمیونٹیز کو یہاں پر اتنے ریسورسز دیے ہیں، اتنے موقع دیے ہیں. جس طرح کی آپ تعلیم اپنی اولاد کی یہاں کر سکتے ہو نا، خود، یعنی باہر سے نہیں، میں آ کے نہیں، آپ خود اپنے گھر کے اندر. جب تک وہ نہیں ہوگا نا، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. کوئی اسپیکر آ کے تبدیلی نہیں لانے والا اپنے بچوں میں، وہ آپ ہی لا سکتے ہو. جب آپ خود قرآن کے طالب علم بن جاؤ گے تو آپ کے بچے بھی ساتھ بن جائیں گے. جب آپ خود قرآن کے بارے میں سوچنا شروع کرو گے، اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرو گے، بچے بھی شروع کر دیں گے. آپ کو گاڑیوں میں دلچسپی ہوتی ہے، آپ کے بیٹے کو گاڑی میں دلچسپی ہو جاتی ہے. آپ کو فیشن میں دلچسپی ہوتی ہے، آپ کی بچی کو فیشن میں دلچسپی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو خود قرآن کے تدبر میں، سوچنے میں، ان چیزوں کو ڈسکس کرنے میں دلچسپی ہوگی، آپ کے بچوں کا ذہن کھلے گا، ان کے ذہن میں سوال آئیں گے، ان سوالوں کو بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کو ملت ابراہیم پر پرورش کرنے کی، تربیت دینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلوں سے گزارنے کی اور ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہ بننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے نکالے اور ہمارے گھرانوں کو تمام فتنوں سے پاک رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں کچھ دنوں بعد جا رہا ہوں اور کچھ مہینوں میں نہیں ہوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو میں دعا میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر مجھے پتہ ہے کہ ایسی سیٹنگز میں سوال جو ہیں کبھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو سوال کرنے میں ذرا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو نماز سے پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں 1 on 1 میں بات کر سکتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ آپ پرسنلی بھی سوال کر لیں. میں آپ کے سوال نوٹ بھی کر لیتا ہوں تاکہ آگے کبھی کوئی درس دینا ہو تو اس کو میں سامنے رکھ کے بھی درس کر سکوں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مناسب حج اور اسماعیل علیہ السلام نے سیکھ لیا تو ابراہیم السلام نے اسحاق علیہ السلام کو بھی سکھایا، اور جی بالکل. وہ سارے کام جو اسماعیل علیہ السلام کرے وہ تو اسی وہ لیے لیگیسی بہت چلی ہوگی نا پوری. اسی لیے کہا ہے وہ اس کعبے کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اسی لیے تو یہ سارے اسحاق علیہ السلام جو بھی یہ سارے یہاں تک آئے. اور اس کی مزے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین گئے تو اور ان کی بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے 8 سے 10 سال کام کریں، شادی میں کرا دیتا ہوں آپ کی بیٹی سے. تو سال کا لفظ جو استعمال